زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی۔ آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ ڈاکٹر سلطان شاکر حافظ صاحب بھی ایک تحفہ لائے، اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ اچھا ہی ہوگا تو اکیلے میں کھولیے گا، وہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ اور خلیل احسن صاحب کو مقالہ پیش کرنا ہے، اسحاق الحق صاحب مقالہ پڑھ چکے ہیں، اور جناب ضیاء تقوی صاحب نے بھی لکھا ہے تاکہ للت جیسی فاروق کے اوپر کوئی ضیاء نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے لکھنؤ کی جو خواہ لوگوں نے واحدے پھیلا رکھے ہیں، گمراہی کے نشان بنا رکھے ہیں، اس کو منتقل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ نقوی اور تقوی لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ سے سیوں میں لائٹ سمجھے جاتے ہیں، اور جو فائٹ کرنے والے ہیں وہ آغازی گروپ کے ہیں، اور ہمارے جو فائٹ کرنے والے وہ خطرناک لوگ تھے وہ عبد العلیم فاروقی گروپ کے تھے۔ تو اتفاق سے اس گروپ کے لیے جو لوگ اس میں سے صاف تھے، جنہوں نے اچھی رائے ہموار کی اور تفریق بین المسلمین کو ختم کیا، ان میں غفار نسیم اور خالد حلیم صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے سنی یوتھ فیڈریشن قائم کیا، تو وہ تمام کام جو علماء نہیں کر پاتے تھے وہ نوجوان کرتے تھے۔ تو ہم نے علماء کو نہ جوڑ کے، میرے یہاں نماز و اذان تو سب ہو ہی نہیں ہمارے محلے میں، ان کو نہ جوڑ کے میں نے وہ صلحاء جوڑے جن کی داڑیاں دیر سے نکلی لیکن جنہوں نے کام وقت سے کیا، وہ سب یہاں موجود ہیں۔ جناب صغیر نوری صاحب تشریف لے آئے، مولانا عبدالسمیع قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ثابت لکھنوی ہیں، اور سری حیدر علوی صاحب ہیں، یاسین ابن عمر کا میں نے نام لیا، حکیم آغاز صاحب ہیں، جن لوگوں کے جسم میں کوئی جسمانی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، کڈنی پرابلم ہے، بینائی جا رہی ہے، دانت بعد جلدی ٹوٹ رہے ہیں، یا کچھ اور اندر خفیہ معاملات ہیں، تو حکیم صاحب کو اپنی درد دکھائیں۔ یہاں کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مطلب پہ جائیں گے تو فیس بہت ہے، تو یہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں یاسین عباس صاحب بیٹھتے ہیں، یعنی اول پوائنٹ پہ۔ تو ان کو میں نے اس لیے بتایا کہ خطے دو ہی پڑھنا ہے، لیکن میں ان کا پرچار بھی کر دوں گا، اس کے بعد اس کی فیس الگ سے دینا ہے ان کو۔ میں غفار نسیم صاحب کو زحمت دیتا ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں منصبی، اور ان کا تعلق جاذب صاحب سے بہت زیادہ ہے، ہم سے ہی پرانا ہے، یعنی ہمارا اور ان کا ہی تعلق نہیں ہے۔ ان کے والد محمد نسیم صاحب نہایت خوبصورت آدمی تھے، نعت کی شاعری کرتے تھے۔ حج بیت اللہ سے آنے کے بعد نہ جانے ان پہ کیا کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے بھی شاعری نہیں کی، لیکن شاعر وہ بہت اچھے تھے، انسان اس سے اچھے تھے، اور جاذب صاحب کے بہت قریب تھے۔ وہی قربت غفار نسیم صاحب کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، اور وہ تشریف لائے تو مائک پہ آئے، اور آج کے حوالے سے آج ان پہ گفتگو ہونا ہے، نعت کے حوالے سے گزر چکے ہیں، غزل کے حوالے سے ان کی شخصیت کے متعلق جو کچھ انہیں کہنا ہے وہ مائک پہ فرمائیں۔ تالیوں سے استقبال۔ بہت بہت شکریہ رضوان فاروقی صاحب۔ چونکہ آج کی نسبت کچھ تھوڑی سی قدر مختلف ہے، جاذب صاحب کے تعلق کا تذکرہ رضوان بھائی نے کیا اور یہ جگ ظاہر ہے، لیکن آج چونکہ سنی یوتھ فیڈریشن کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر شرکت کا موقع مل رہا ہے، اس لیے سنی یوتھ فیڈریشن تحریک مد صحابہ وہ جز ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ معذرت کے ساتھ صدر محترم کی اجازت سے کچھ روشنی ڈالی تھی رضوان فاروقی صاحب نے تحریک مد صحابہ کی 1 صدی کی تاریخ پر، اسی تمہید کو آگے بڑھاتے ہوئے جاذب صاحب کی حضور چلنے کی کوشش کریں گے۔ سما خراچی کے لیے آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ میری اس مضمون کا عنوان ہے راغب تعلیم شخصیت محمد فاروق جاذب لکھنوی۔ صدر صاحب، کائنات کی ہر چیز اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی تخلیقات میں سر فہرست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور انہی کے صدقے میں تمام تر کائنات تخلیق کی، پھر ان کی تاریخ کا حکم و طریقہ بھی بتایا۔ اللہ کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور تمام ایمان والوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی گئی۔
اشرف المخلوقات انسان غفلت میں ہے سوائے چند کے، بیشتر انسان دنیا میں میسر تمام نعمتوں کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنے اور اس خالق و مالک کی تعریف کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی تخلیق کائنات کی وجہ بھی بتائی اور نبی اول و آخر ختم رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو متعارف بھی کرایا، ان کی شان مکرم بھی بیان کی۔ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تذکرہ ملتا ہے۔ تعریف و تذکرہ کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، ہر شخص نے اپنے علم، عقیدے، معلومات، جذبات اور سب سے بڑھ کر توفیق الہی کے بقدر اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے طریقے سے محسن انسانیت امام الانبیاء رحمۃ للعالمین کی برح سرائی کی۔ آخرت کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی صفات و کمالات کے تذکرے ہونے لگے تھے۔ پوری دنیا جو کہ مضطرب و بے چین تھی وہ رحمت عالم کی آمد کو انتظار کر رہی تھی، اور کیوں کرنا ہوتی جبکہ نبی اول آخر کا تذکرہ حضرت آدم سے لے کر بعد والے انبیاء، رسول، ہادی اور رہبر سب ہی نے کیا۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد ان کی تاریخ و مدح سرائی کیوں نہ ہوتی؟ آپ کی آمد اور مبعوث ہونے کے بعد تو یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس وقت اہل عرب جو کہ اپنے علم و ادب کے ماہرین میں شمار ہوتے تھے نے اپنے اشعار میں خوب اوصاف و جمالات کا تذکرہ کیا۔ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں حضور پاک کی مدح تعریف کی مخصوص صنف نعت پاک کے بطور تعریف ہوئی۔ نظم یا نظم دنیا کی کوئی بھی زبان اور بولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے خالی نہیں۔ قلمکاروں نے اپنے فن تحریر، فن شاعری، جذبہ شوق، عقیدت و اکرام میں خوب تباہ آزمائی کی، لیکن ہر قلمکار و فنکار نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد اس پر اتفاق کرتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نعت پاک کہنا باعث جو ثواب ہے کیونکہ خود خالق کائنات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر نعت گو شاعر اپنی منظوم تقریر و فن شاعری سے زیادہ اس بات پر مسرور ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے کلام کا کوئی تذکرہ ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور اس کا کلام اس کے نامہ اعمال کے وزن بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ نعت کوئی ایسا لسانی، ادبی، قلمی اور مذہبی سرمایہ ہے جو شاعر کو زندگی کے بعد بھی ادبی دنیا میں زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی سرخروئی کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ صنف نعت میں لکھنؤ کے خاص مقام و شہرت حاصل ہے۔ لکھنؤ کی شورا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کے ساتھ ساتھ نبی کے پیارے صحابہ کی شان میں بھی شعر لکھ کر ایک تاریخ دفن کی، دنیا کو وہ زاویہ اور نظریہ دیا جس کو ایک بڑی تعداد میں قصداً یا شرارتاً نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لکھنؤ کے شورا نے یہ کام یوں ہی نہیں انجام دیا بلکہ قرآن کریم کی پیروی اور ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی تحقیق بھی کی، کیونکہ نعت گوئی ستائش رسول ہے اور مدح صحابہ فرمائش رسول۔ احادیث کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے اپنے جانشین کی شان میں شعر کہنے کی فرمائش کی۔ اس پہلو کا اثر لکھنؤ آنے والے بیرونی شعراء نے بھی قبول کیا اور عربوں کی کثرت سے نعت کے ساتھ ساتھ مدح صحابہ کی اشعار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت آ گئے کچھ چیزیں پیراگراف دفتر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آزمائی کرنے والے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جس میں بہت ہی معتبر، مستند اور لکھنؤ کے نمائندہ اور بزرگ شاعر علامہ شاعر جناب محمد فاروق جاذب لکھنوی کا نام بھی شامل ہے۔ جاذب لکھنوی سے رقم الروف کا تعلق 4 دہائی کا محیط ہے۔ دوران طالب علمی میری ان سے ملاقات ہوئی جب مجھے یہ علم ہوا کہ جاذب صاحب نہ صرف نعت و مدح صحابہ کا بہترین اشعار نظم کرتے ہیں بلکہ خود بھی وہ خاندانی طور پر مجاہد تحریک مدح صحابہ ہیں۔ وہ اور ان کا خاندان کے افراد تحریک مدح صحابہ کے عملی طور پر وابستہ رہے ہیں، وہ تعلق مزید گہرا اور پختہ ہو گیا۔ وہ بہترین شاعر ہیں، حقیقت میں ڈوب کر شعر نظم کرتے ہیں جس میں نہ غلو ہے نہ کنایہ، بہت ہی واضح اور عام زبان میں شعر گوئی ان کا وصف ہے تاکہ عام سامع اور تعلیم اس کو سمجھ سکے۔ وہ ایمان و عقیدے کی بھرپور ترجمانی اپنے کلام میں کرتے ہیں۔
جاذب لکھنوی نے چھوٹے اور بڑی تمام عہدوں میں شعر قلم بند کیے ہیں. وہ ضرور وہ شاعر رہے لیکن متواتر شعر وہی کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ ہمیں کو شعرا سے بھی منفرد اور ممتاز بناتا ہے. اور اس کا عملی نمونہ اب قارئین کے سامنے ہے جو جاذب لکھنوی نے نعت و منقبت کے دیوان کو مرتب کر کے پیش کر دیا. اس میں ان کی انفرادیت برقرار ہے. عموماً اردو اور فارسی کے شعراء نے جو دیوان مرتب کیے ہیں وہ عربی حروف سے مرتب کیے ہیں، لیکن جاذب لکھنوی نے ایک جدت پیدا کرتے ہوئے اردو حروف کا اپنایا اور صاحب دیوان شعراء کی فہرست میں ایک اور تاریخی بات رقم کی جو بعد میں آنے والے شعراء کے لیے یقیناً بہترین نمونہ ثابت ہو. یہ دیوان بھی ان کا کلیات نہیں بلکہ انتخاب ہے. انہوں نے اپنے دیوان میں جس قدر کلام کو شامل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ کلام اس کے علاوہ ہے جو منظر عام پہ آ چکا ہے. مختلف انجمنوں میں ریاست کے مختلف شہروں میں ان کا وہ کلام پیش کیا ہے. ریاستی سطح کے مسابقوں میں انعامات کے حقدار ثابت ہوا ہے. ایسے کلام کی ایک طویل فہرست ہے. جہاں تک بات ان کے فن شاعری کی ہے تو اس میں بھی انہیں انفرادیت حاصل ہے. مشکل قبول، مشکل قافیہ اور ردیف والے کلام میرے دعوے اور ان کی صلاحیت کی عکاس ہے. انہوں نے مشکل غزل بشر غزل کے علاوہ سہ مصری کلام، نعتیہ نظم، غزل، نعتیہ گیت وغیرہ کی نظم کیے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنی منفرد شناخت کو قائم رکھا ہے. ان کے کلام میں اردو، عربی، فارسی، ترکی، ہندی کے علاوہ زبانوں کے علاوہ اولی، پوروی اور بھوجپوری کے لفظیات کی آمیزش بھی دیکھنے کو ملتی ہے. مصروف کناش دیداور اور دردیش شاعر تو پہلے ہی سے تھے، لیکن اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق کوشاں نشین بھی تھے. دیگر شعراء کی طرح کبھی شہرت و اعزاز و اکرام کے لیے کسی اثر و رسوخ کا استعمال نہیں کیا. خود ان کے شاگرد اور کئی ایسے شعراء جنہوں نے ان سے شاگردی تو نہیں اختیار کی لیکن اشعار اور کلام پر مشورہ ضرور کیا، اور انہیں کے سامنے اور مبالغہ آرائی نہ ہو تو یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ انہیں کے دست شفقت محبت سے اعزاز و ایوارڈ سے بھی نوازے گئے، کامیاب ہوئے. لیکن جاذب لکھنوی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. انہیں آہستہ آہستہ مقبولیت حاصل ہوتی رہی. ان کا کلام آڈیو اور ویڈیو میں ریکارڈ ہوتا گیا، ملک اور ملک سے باہر کے نشریے میں شامل ہوتا گیا. کیسٹ لے کر لوگ اس کلام کو حفظ کرتے گئے، نوجوان بیانوں پر منتقل کر کے خود پڑھتے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. خود راغب کے سامنے بھی ایک ایسا موقع آیا کہ جب فیض آباد کے نعت و مدح صحابہ کے مسابقے میں شرکت کا موقع ملا تو وہاں ایک مقامی انجمن پہلے ہی سے جناب جاذب لکھنوی کا کلام پیش کر رہی تھی. آج متعدد انجمنیں اور اس کے ساتھ بیاض ان کا کلام پیش کر کے شہرت، مقبولیت اور نذرانے بھی حاصل کر رہی. محمد فاروق جاذب لکھنوی نے شعر گوئی کو ہمیشہ اپنے شوق کی چھڑی بنائے رکھا، کبھی سہارے کی لاٹھی نہیں بنایا، ذریعہ معاش نہیں بنایا. حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے شاعری بھی کرتے رہے. بالکل مولانا حسن موہانی کا قصہ پر صادق آتا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت میں. وہ جزامت کے اعتبار سے کمزور ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ان کا قلم اپنے قوت علم و فن کا احساس کرتا ہے. نعت و مدح صحابہ کے علاوہ انہوں نے غزلیں، سحریں، نصرتیاں، نظمیں بھی لکھی، موضوعاتی شاعری بھی کی جو انہیں ان کے ہم عصروں سے ممتاز بناتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے آئیڈیل ہے. ان کے کلام کا مطالعہ کرنے سے تاریخ، جغرافیہ، احادیث و قرآن کے مفہوم، واقعات و تحریکات کا علم بھی ہوتا ہے، اور ایمان کی درستگی و عقیدے کی پختگی کی تحریک و تفتیش بھی حاصل ہوتی ہے. یہ یقیناً ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. حضرت محمد فاروق جاذب لکھنوی اس صف کے شعراء میں شامل ہیں جنہیں شہرت اور مقبولیت آخر سے ضرور ملی، لیکن وہ بے داغ، بے باک، بے لوث قلمکار ہیں. انہیں یہ مقام بہت محنت، لگن، قربانی اور صبر کے بعد ملا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے جشن میں موجود و شریک ہیں. ان کی جیسی اعلیٰ شخصیت پر لفظ کا موقع ملا. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مکمل صحت
کامیابی کے ساتھ ان دراز کے متمنی اور دعاگو ہیں. بہت بہت شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.